بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون؟ سوال۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ تو اس آیت میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون مراد ہے؟ اس حوالے سے ایک گروہ نے انتہائی محدود نقطہ نظر اختیار کیا اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں شامل کیا ہے، اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج کر دیا ہے، اور اس میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد کو معصومت کا درجہ بھی دے دیا۔ آپ کی تحقیق کیا ہے؟ جواب: جس سیاق و سباق میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اسے صاف ظاہر ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ خطاب کا آغاز ہی یا نساء النبی کے الفاظ سے کیا گیا ہے، اور ما قبل و ما بعد کی پوری تقریر میں وہی مخاطب ہیں۔ علاوہ بریں اہل بیت کا لفظ عربی زبان میں ٹھیک انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ہم گھر والوں کا لفظ بولتے ہیں، اور اس کے مفہوم میں آدمی کی بیوی اور اس کے بچے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بیوی کو مستثنیٰ کر کے اہل خانہ کا لفظ کوئی نہیں بولتا۔ خود قرآن مجید میں بھی اس مقام کے سوا دو مزید مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، اور دونوں جگہ اس کے مفہوم میں بیوی شامل ہے بلکہ مقدم ہے۔ سورۃ الہود میں جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کی بشارت دیتے ہیں تو ان کی بیوی اسے سن کر تعجب کا اظہار کرتی ہیں کہ بھلا اس بڑھاپے میں ہمارے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ اس گھر کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ سورۃ القصص میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شیرخوار بچے کی حیثیت سے فرعون کے گھر میں پہنچتے ہیں اور فرعون کی بیوی کو کسی ایسی انا کی تلاش ہوتی ہے جس کا دودھ بچہ پی لے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا کر کہتی ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کا ذمہ لیں؟ پس محاورہ اور قرآن کے استعمالات اور خود اس آیت کا سیاق و سباق ہر چیز اس بات پر قطعی دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اور آپ کی اولاد بھی، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا اصل خطاب ازواج سے ہے اور اولاد مفہوم لفظ سے اس میں شامل قرار پاتی ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس اور عروہ بن زبیر اور مکرمہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اہل بیت کا لفظ صرف ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس میں دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ بات بھی غلط ہوگی۔ صرف یہی نہیں کہ گھر والوں کے لفظ میں آدمی کے سب اہل و عیال شامل ہوتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی ہے کہ وہ بھی شامل ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب تھیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی کہ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم الگ رہو، تم تو ہو ہی۔ اس سے ملتے جلتے مضمون کی بکثرت احادیث مسلم
ترمذی، ابن جریر، حاکم، بیہقی وغیرہ میں محدثین نے ابو سعید خدری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے نقل کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو اپنا اہل بیت قرار دیا، لہٰذا ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو ان حضرات کو ان سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی رائے بھی غلط ہے جو مذکورہ بالا احادیث کی بنیاد پر ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اول تو جو چیز صراحتاً قرآن سے ثابت ہو اس کو کسی حدیث کے بل پر رد نہیں کیا جا سکتا، دوسرے خود ان احادیث کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو ان سے نکالا جا رہا ہے۔ ان میں سے بعض روایت میں جو بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے نیچے نہیں لیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں اصحاب کو لیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں سے خارج قرار دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں تو اہل بیت میں شامل تھیں ہی، کیونکہ قرآن نے انہی کو مخاطب کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ ان دوسرے اصحاب کے متعلق ظاہر قرآن کے الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے خارج ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کی ضرورت ان کے حق میں محسوس فرمائی، نہ کہ ازواج مطہرات کے حق میں۔ ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی و فاطمہ اور ان کی اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا، بلکہ اس پر مزید ستم یہ بھی کیا ہے کہ اس کے الفاظ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ حضرت علی و فاطمہ اور ان کی اولاد انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل بیت اس سے پاک کر دیے گئے ہیں، حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی ہے اور تم بالکل پاک کر دیے گئے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں اہل بیت بیان کرنے کا مقصود ہے، بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔ تاہم اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ نے ان کو معصوم کر دیا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وضو اور غسل اور تیمم کرنے والے سب مسلمانوں کو معصوم نہ مان لیا جائے، کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ المائدہ آیت نمبر 6۔